السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری مذاہب کی کلاس ہے. اس میں ہم یہودیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. جو ہم پچھلے درس میں جو ہم نے دیکھا تھا یعنی یہودیوں کے بارے میں کہ یعنی عصر حاضر میں ان کے مختلف کاموں کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ایک دو درسوں سے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ذرائع ابلاغ کے میدان میں یا باقی چیزیں جو ہم نے دیکھا اس کے بارے میں، پریس یا باقی اس طرح سیاسی میدان میں کیسے کام کرتے ہیں. جو پروٹوکولس آف لرنڈ ایلڈرس آف زیون جو ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور اسی طرح سے ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں وہ کیا ان کے پلانز ہیں، معیشت کے میدان میں ان کے کیا پلانز ہیں. تو ہم یہاں پہنچے تھے تعلیمی میدان میں وہ کیسے اپنے یعنی وہ ایجنڈاز کیا ہیں ان کے جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو آج ہمیں دیکھنا ہے یہاں سے وہ تعلیم و تربیت کے نام پر نوجوانوں کو دیوالیہ بنانے کا کہ خواہاں ہیں. یعنی بالکل یعنی وہ نوجوانوں کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں. ان کے یہی مقاصد ہے. کہتے ہیں ہم نے غیر یہود نوجوان نسل کو یعنی احمق بنانا ہے. لا ابالی مطلب جو کسی کام کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہو، بد چلن اور اخلاقی طور پر دیوالیہ بنا دینا ہے. یعنی بالکل اخلاق سے خالی، اور ان کی تربیت ایسے نظریات اور عقائد کی روشنی میں کی ہے جو ہمارے ہی پیش کردہ ہے اور جن کے بارے میں ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ قطعاً بے بنیاد اور غلط ہے. دینی مدارس میں تبدیلی نصاب ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے. کہتے ہیں کہ وہ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح حریف ممالک بالخصوص مسلم ممالک کے اسکولوں، دینی مدارس، کالجوں اور جامعات میں رائج نظام تعلیم میں وہ اقدار داخل ہو جو ان کے مفاد خصوصی کو پورا کرتے ہو. عجیب معاملہ یہ ہے کہ وہ اس بدلاؤ کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی ممالک کے تعلیمی نصاب میں تشدد اور انتہا پسندی پر مبنی اجزاء داخل ہے، مگر خود وہ کیا کام کرتے ہیں، مگر خود اسرائیل کی تعلیمی نظام میں تورات اور تلمود داخل ہے، اور یہ دونوں کتابیں پرتشدد تعلیمات سے بری پڑی ہے، مگر ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے. آخر اس دوہرے معیار کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے وہاں تورات اور تلمود پڑھائی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں پر الزام دیا جاتا ہے کہ آپ یعنی انتہا پسندی کی طرف دعوت دینے والی کتاب پڑھاتے ہو. یہ بالکل بات ہے. اچھا، انسانی حقوق کے میدان میں ابھی انسانی حقوق کے بارے میں کیا ہے ان کا معاملہ. انسانی حقوق کا تحفظ ہر مذہب میں ایک خاص درجہ رکھتا ہے. کوئی انسان کتنا ہی بدخصلت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی وہ دوسروں کے حقوق کا کسی قدر پاس و لحاظ کرتا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے یہ ہے کہ یہود جو کہ غیر یہود کو مویشی قرار دیتے ہیں، وہ غیروں کے حقوق کو نہ صرف پامال کرتے ہیں بلکہ وہ حقوق کے نام پر دھوکہ، غداری اور فریب کاری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. اس کا منہ بولتا ثبوت ان کے خفیہ منصوبات ہے جن کی روشنی میں ذیل میں حقوق انسانی سے متعلق آج کے دور میں ان کے مختلف کاموں کو بیان کیا جاتا ہے. ان کے یہاں استحقاق کی حدود کیا ہے، یعنی استحقاق کسی چیز کا مستحق ہونا، اس کے حدود کیا ہے. کہتے ہیں استحقاق کی حدود کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. لفظ حق یا استحقاق ایک مجرد خیال ہے جس کو کسی طرح ثابت و متعین نہیں کیا جا سکتا. قومی حقوق کے صفائی کا طریقہ، کہتے ہیں ہمارا مفاد اس امر کا متقاضی ہے کہ جہاں کہیں بھی جنگیں ہو ان کے نتائج علاقائی
فتوحات کی صورت میں سامنے نہ آئے۔ ایسا ہوا تو جنگوں کی نوعیت محض اقتصادی بن جائے گی اور متحارب قوموں کو ہماری امداد کی ضرورت پڑے گی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے بین الاقوامی ایجنسیوں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ جو عالمی واقعات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان پر کسی خطے میں بھی پابندی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ہماری بین الاقوامی روابط اور حقوق در حقیقت مقامی قومی حقوق کا صفایا کر دیں گے اور ان قوموں پر صحیح معنوں میں ہماری حکمرانی ہوگی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یعنی جو بھی جنگیں ہوں گی ان میں علاقائی جو نتائج ہے وہ یعنی فتوحات اس علاقائی نتائج کی صورت میں ظاہر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارا رول نہیں رہے گا۔ ہمارا عمل دخل ہر ملک میں ہونا ہونا چاہیے۔ جو دساتیر انہوں نے تدوین کیے ہیں، ان میں موجود حقوق انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی دستور جو ان نے قوانین پیدا کیے ہیں ان میں کیا حقوق انسانی ہے؟ دساتیر میں شامل عوام کی بنیادی حقوق محض فرضی ہے۔ ان نام نہاد حقوق کا اصل حقوق سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک خواب ہے ہوتے ہیں جو عملی زندگی میں روبہ عمل نہیں آ سکتے۔ یعنی عملی زندگی میں ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی، یہ بالکل خواب ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک غریب آدمی کے لیے جمہوریت اور جمہوری حقوق کی حقیقت یعنی کہتے ہیں کہ غریب آدمی کے لیے کیا ہے اس کی حقیقت؟ غریب آدمی کے لیے جمہوریت اور جمہوری حقوق کی حقیقت ایک شدید طنز کی سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ دن بھر محنت و مشقت کی چکی میں پستا رہتا ہے، اسے ان حقوق کے استعمال کے لیے فرصت کہاں ملتی ہے؟ وہ تو ساتھیوں کی ہڑتالوں اور مالکوں کی تالہ بندیوں کے باعث ایک باقاعدہ اور یقینی اجرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حقوق انسانی کے نام پر لوگوں کو اپنا غلام بنانے کا منصوبہ کہتے ہیں کہ ہم ان مظلوم طبقوں کو ان کے اصل حقوق دلانے کے لیے نجات دہندہ کے روپ میں آگے بڑھتے ہیں اور انہیں اپنے عسکری تنظیموں مثلا سوشلسٹوں، انارکسٹوں اور کمیونسٹوں کے صفوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ سوشلسٹ، انارکسٹ اور کمیونسٹ یہ سب ہماری فوج کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہاں پر یعنی ایک تو مارکسسٹ ہے اور یہ ہے سوشلسٹ اور انارکسٹ ہے۔ انارکسٹ کن کو ہم بولتے ہیں؟ یعنی انارکسٹ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ امیجیٹلی جلد سے جلد ایک سٹیج قائم ہونا چاہیے کیپٹلسٹ سوسائٹی اور فری ایسوسیشن کے درمیان۔ ٹھیک ہے، تو انارکسٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف بالکل کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ اینٹی اتھارٹیرین ہے، اینٹی اسٹیٹسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں۔ سوشلسٹ اور کمیونسٹ وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کا وہ مارکسزم سے ہی وہ یعنی نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مارکسزم ہے نا وہ ایک مٹیریل کانسیپشن ہے، ایک مادی طریقے سے ہسٹری کو سمجھنا ہے کہ وہ یعنی ایکسپلین کرتا ہے کہ سوسائٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر سوشل چینج کے بارے میں پریڈکشنز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو سوشلسٹس ہے وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن ان میں وہ ایک بہت ہی تعلق ہے۔ اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے صفوں میں چاہے سوشلسٹ ہو، انارکسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، یہ ہماری فوجیں ہیں، ہم ان کو اپنی صفوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہود حقوق انسانی میں کس قدر دلچسپی رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد عوام کو معاشی مشکلات سے نجات دلانا نہیں، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی دلچسپی ہے۔ ہمیں جس چیز سے دلچسپی ہے وہ اس کے قطعاً متضاد ہے۔ ہمیں تو ان کی تحقیر و تذلیل سے غرض ہے، کیونکہ ہم غیر یہود کا صرف خاتمہ چاہتے ہیں، جس کی واحد صورت انہیں ایک دوسرے کے خلاف گتھم گتھا کرانا ہے۔ ہمیں تو ان کی تحقیر و تذلیل سے غرض ہے، کیونکہ ہم غیر یہود کا صرف خاتمہ چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ ہم نے پڑھا۔ ہم عوام کو احتیاجات، ضروریات، نفرت، دشمنی کے جذبات و احساسات
احتیاطی حاجتیں، ضرورتیں، نفرت، دشمنی کی نسبت احساسات ابار کر اس راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیں جو ہماری فتح کی راہ میں حائل ہو رہی ہے۔ حقوق انسانی کا ظاہری نمود ان کا اہم منصوبہ ہے، یعنی وہ ظاہر میں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم حقوق انسانی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں ہمیں دیانتداری اور خلوص کا اظہار کرنا ہوگا تاکہ غیر یہود عوام اور حکومتیں ہمیں نسل انسانی کے محسن، نجات دہندہ اور مہر و محبت کے پیکر سمجھتی رہے۔ ان حکومتوں اور عوام کو ہم نے محض چیزوں کی ظاہری حیت پر غور کرنا سکھایا ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے جو بھی رخ پیش کریں گے وہ اسی رخ کو تسلیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہری دیانتداری یا باقی ایسے ہی مسائل لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوہرا معیار، جہاں کسی ایک ملک میں ایک آدمی کے قتل سے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہی دوسری طرف دوسرے ممالک میں سو معصوم آدمیوں کے بے دردانہ قتل و غارت گری صرف نظر کی جاتی ہے، یعنی بالکل اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دوہرے معیار کی بنیادی وجہ کیا ہے، یعنی ان کی اور ایک خصلت جو ہے اس معاملے میں حقوق انسانی کے بارے میں وہ ہے دوہرا معیار ان کا۔ اچھا، چھٹا، نئے عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر کے میدان میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نیا عالمی نظام ایک ایسا نظام ہے جس کی لگام یہود کے ہاتھ ہوگی اور کمزور اور غریب مشرقی ممالک اس کے شکار ہوں گے۔ اس نئے نظام کے مختلف آلات اور حربوں میں سے چند یہ ہے: مجلس اقوام متحدہ، گلوبلائزیشن اور گلوبلائزیشن یعنی عالم کاری یا عالمگیریت جس کو ہم بولتے ہیں، اور عالمی تہذیب۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں اس کے بارے میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے جو یہود قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں یہ تین چیزیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ اچھا، مجلس اقوام متحدہ، چونکہ یہود پر پروٹوکولز میں ہے کہ ان تمام طریقوں سے ہم غیر یہود کو اتنا زج کر دیں گے، یعنی اتنا تنگ کر دیں گے کہ وہ ہمیں بین الاقوامی اقدار پیش کر دیں گے اور باہمی اختلافات میں ہمیں ثالث بنانے لگیں گے۔ اس طرح ایک سپر گورنمنٹ معرض وجود میں آ جائے گی اور آج حکمرانوں کی جگہ ہم ایک ایسے ادارے کی تشکیل کریں گے جو اعلیٰ نظام یعنی سپر گورنمنٹ کہلائے گا۔ اس ادارے کے ہاتھ چاروں سمت پہنچیں گے اور اس کا دخل دنیا کے ہر گوشے میں ہوگا۔ اس کی نظامت کے 1000 پہلو ہوں گے اور یہ اقوام عالم کو زیر نگیں لانے میں یعنی کنٹرول میں لانے میں کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ اس اقتباس میں اعلیٰ نظام کی بات کی گئی ہے۔ ہنری کلن نامی یہودی وکیل کے مطابق مجلس اقوام متحدہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، مجلس اقوام متحدہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی یہ سپر گورنمنٹ، چونکہ اقوام متحدہ 1946 میں وجود میں آیا، اس نے اصل میں لیگ آف نیشنز جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بنائی گئی کی جگہ لی اور اسی مجلس اقوام متحدہ نے یہودی ریاست اسرائیل کے وجود کو ممکن بنایا۔ اچھا، فلسطینی جنگ اور امریکی امداد نئے عالمی نظام کی روشنی میں، چونکہ یہودی پروٹوکولز میں ہے ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کسی خاص ملک پر تشدد کر کے یا دہشت پھیلا کر کریں گے جس سے دوسری مملکتوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے خلاف کسی عام بیداری اور تحریک کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا تو اس کا جواب ہم امریکہ، چین یا جاپان کی بندوقوں اور توپوں سے دیں گے۔ اس اقتباس سے دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ اول یہ کہ یہودی کسی خاص ملک پر اپنی دہشت کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے تھے جس کا عملی ثبوت فلسطین ہے، اور اپنے دشمن کے خلاف یہودی امریکہ
چین یا جاپان کی بندوقوں اور توپوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں یہودیوں نے امریکہ کو پوری طرح اپنے ساتھ ملا لیا اور اس سے اپنے منصوبے کے مطابق کام لیا، جس کی دلیل دور حاضر میں امریکی ہتھیاروں اور افواج کا اسرائیل کی امداد کرنا ہے۔ اصل میں امریکی یہودیوں نے بہت پہلے سے امریکی ریاست کو اپنے زیر اثر لایا ہے، جس کے چلتے وہ اسرائیلی مفادات کو امریکہ کے ذریعے تحفظ ادا کرتے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران یعنی کولڈ وار جو ہوا تھا، کولڈ وار جو ہے یعنی وہ سچویشن اس میں جنگ نہیں ہو لیکن ٹینشن ہو ممالک کے بیچ میں، جو یعنی عالمی جنگوں کے بعد میں ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، امریکی پالیسی کے 3 اہم اجزاء مشرقی وسطی سے متعلق تھے، جن میں اسرائیل کا تحفظ بھی بحیثیت ایک جز شامل تھا۔ اقوام متحدہ نے ہمیشہ یہودی اور امریکی مفادات کی پاسداری کی ہے اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے والے ممالک کا کسی طرح کلا کما چاہا ہے، یعنی ان کو ختم کرنا چاہا ہے۔ مغرب نے ہمیشہ اس ادارے کا استعمال کر کے پورے عالم اسلام کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ادارے کے قیام نے دنیا کے تمام ممالک کو ایک ایسے ادارے کی ماتحت کیا جو ادارہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں میں مفلوج ہے، بالفاظ دیگر یعنی ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے قابو میں ہے، حرکت نہیں کر پاتا جب تک وہ نہیں چاہتے۔ بالفاظ دیگر تمام دنیا کے ممالک اس ادارے سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل کے غلام بن چکے ہیں۔ چونکہ امریکہ مغرب کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف مانتا ہے اور مغربی تہذیب اس کے یہاں آفاقی تہذیب ہے، اس لیے پوری دنیا کو مغربی رنگ میں رنگنے کے لیے پہلی خلیجی جنگ کے بعد باضابطہ طور پر گلوبلائزیشن کا اعلان کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں کچھ پیج بچتے ہیں، وہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں آئے گا ہمیں گلوبلائزیشن کے بارے میں، اور پھر پوری دنیا کی معیشت نئے عالمی نظام کی روشنی میں وہ کیسے ہوگا، وہ سب کچھ، اور پھر عالمی تہذیب و تمدن نئے عالمی نظام کی صورت میں، تو وہ بھی آئے گا پھر کہ وہ کچھ منصوبے وہ ہم دیکھیں گے اگلے درس میں۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے درس میں پھر سے ملاقات کریں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔